اللہ نے طاقت دی ہے، پاور دیا ہے، پیسہ دیا ہے، تو آپ گھمنڈ میں تکبر میں نہ رہیں اور یہ نہ سمجھیں کہ چلو میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ یاد رکھو ظالم کی زندگی بڑی ہو سکتی ہے، لیکن مظلوم کی بد دعا جب نکلتی ہے تو پھر ہلاکت اور بربادیت کو پہنچا دیتی ہے۔ یاد رکھو مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ جب مظلوم کی بد دعا منہ سے نکلتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ قبولیت کا وقت ہو اور پھر تمہاری زندگیاں برباد ہو جائیں۔ اے اللہ، جو لوگ ہندوستان میں فساد مچانا چاہتے ہیں، اللہ تو ان کو ہلاک و برباد کر دے۔ اے اللہ، وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر امن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اللہ تو ہم ان کے معاملے کو تیرے سپرد فرماتے ہیں۔ اللہ تو ان کے ساتھ جیسے بہتر ہو سکتا ہے اللہ ان کے ساتھ معاملہ فرما۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا۔ قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اتقی دعوت المظلوم۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آپ حضرات رمضان سے پہلے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبات سن رہے تھے۔ اس میں سے وہ حدیثیں جنہیں جوامع الکلم کہا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی حدیثیں، تو جس میں حدیث تو چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کا مواد، اس کی گہرائی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقی دعوت المظلوم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کسی مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ بد دعا جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ بد دعا ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن یہ لفظ اتنا ڈینجر ہے کہ اگر کسی آبادی والے شہر کو لگ جائے تو وہ ویرانوں میں بدل جاتا ہے۔ اور یہ بد دعا ایک ایسا لفظ ہے، اگر یہ کسی صحت مند کو لگ جائے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اور بد دعا ایک ایسا لفظ ہے کہ اگر یہ کسی دولت مند کو لگ جائے تو اسے فقیر بنا دیتا ہے۔ تو یہ بد دعا جو ہے نا، بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کسی کی مظلوم کی بد دعا سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث، جو اس حدیث کو میں نے پوری آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے، یمن کا بادشاہ بنا کر بھیج رہے تھے، تو آپ نے معاذ کو بلایا اور کہا کہ اے معاذ، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں۔ کیا نصیحت ہے؟ فرمایا کہ دیکھو، تم یمن کو جا رہے ہو، وقت کے گورنر بن کر جا رہے ہو، سب سے پہلے تمہارے لیے نصیحت یہ ہے کہ جب تم وہاں جانا تو سب سے پہلے اسلام کی دعوت کو پیش کرنا، لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کرنا۔ اگر لوگ اس کو قبول کر لیں تو کہا کہ دوسری بات انہیں نماز کا حکم دینا، اگر یہ لوگ نماز کو قائم کرنے والے ہو جائیں تو پھر انہیں تیسرا زکوٰۃ کا حکم دینا کہ تم پر اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کی ہے کہ مالداروں سے نکال کر غریبوں کو دیا جائے، لہٰذا ان کے اوپر زکوٰۃ کو فرض کر دینا۔ اب پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ ابن جبل سے کہتے ہیں، معاذ یاد رکھو، اتقی دعوت المظلوم، کسی مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا جب نکلتی ہے تو اللہ کے اور مظلوم کے درمیان میں کوئی آڑ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو بد دعا ہے آگ کی چنگاری کی طرف وہ آسمان کی طرف جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جو وقت کے پاورفل آدمی بن رہے تھے تو آپ نے اس پاورفل آدمی کو نصیحت فرمائی، یہ مت سمجھنا کہ پاور مجھے مل گیا ہے، میں طاقتور ہوں، جس پر چاہے گھوڑے برسا سکتا ہوں، جس پر چاہے ظلم کر سکتا ہوں، جسے چاہے مار سکتا ہوں، جسے چاہے قید خانے میں ڈال سکتا ہوں، نہیں، فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اللہ کے اور اس کے درمیان میں کوئی آڑ نہیں ہوتی۔ اور جب کسی مظلوم کی بد دعا لگتی ہے، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کتنی مثالیں قرآن میں، کتنی مثالیں احادیث کے اندر بھری پڑی ہیں، اللہ نے ان کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اچھے اچھے لوگوں کے پرخچے اڑ گئے ہیں، فرعون جیسا بادشاہ زمین کے اندر غرقاب ہو گیا، پانی کے اندر، سمندر کے اندر غرقاب ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف میں بد دعا کی تھی، نتیجہ کیا نکلا؟ فرعون پانی کے اندر غرقاب ہو گیا۔ آئیے چند مثالیں میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ کسی مظلوم کی بد دعا جو اس کے زبان سے آہ نکلتی ہے، اس کے دل سے جو آہ نکلتی ہے، تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، آئیے میں مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید کے اندر اس بد دعا کا ذکر فرماتا ہے۔ سب سے پہلی بد دعا ایک چیز ہے، سب سے پہلی دعا کس نے کی؟ سب سے پہلی دعا کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور سب سے پہلی بد دعا جانتے ہیں کس نے کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے قوم کی طرف بھیجا، آپ نے تبلیغ کی، 10 سال 20 سال 25 سال نہیں، 100 سال نہیں، 950 سال تک اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی۔ قرآن مجید نے منظر کھینچا لیلا و نہارا کہ رات دن تبلیغ کیا کرتے تھے تاکہ کچھ لوگ ایمان لے آئیں، لیکن بدقسمتی قوم کی، انہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا، ایمان کو قبول نہیں کیا۔ کہا کہ اے نوح، جس عذاب پہ تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اس عذاب کو لیا، ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ میری قوم آج نہیں تو کل سدھرے گی، کل نہیں تو پرسوں سدھرے گی، آپ امید میں رہے، لیکن دیکھا کہ قوم سدھرنے والی نہیں۔ آپ نے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، یہ دنیا کی سب سے پہلی بد دعا تھی۔ فرمایا قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہا کہ اے میرے پروردگار، یہ ظالم قوم، یہ سدھرنے والی قوم نہیں ہے، اے اللہ تو اپنے عذاب کو نازل فرما اور اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر کسی ظالم کو، کسی کافر کو باقی نہ رکھنا، اس لیے کہ اگر ایک ظالم بھی، اگر ایک کافر بھی زمین پر باقی رہ گیا تو پھر وہ لوگوں کو گمراہ کر دے گا۔ اے اللہ میری دعا ہے پوری امت کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ اکبر۔
دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دل سے جو بد دعا نکلی تھی، اللہ اکبر، 950 سال تبلیغ کی، قوم نے کیا صلہ دیا، کیا قوم نے صلہ دیا، آپ کے اوپر کتنی تکلیفیں برداشت کی گئی آپ کو، اللہ اکبر، آپ نے بد دعا کی، رب نے کیا کیا، اللہ اکبر، اللہ نے اس قوم کے اوپر ایسا عذاب نازل کیا، پانی کا ایسا پانی کا عذاب نازل کیا، آسمان سے بارش، زمین سے پانی، کنویں ابل پڑے، اور پوری قوم تباہ و برباد کر دی گئی، ایک آدمی بھی نہیں بچا کافر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے تھے، سب کو اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا۔ اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس آج طاقت ہوگی، تمہارے پاس دولت ہوگی، تمہارے پاس پاور ہوگا، لیکن اللہ کی آواز میں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اللہ کی لاٹھی دیکھ کر چلتی ہے، جب چلتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابتدائی اسلام کا دور تھا، اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، اتنے میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ایسے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے، دیکھا کہ محمد کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہا ہے، اب اس سے بہتر موقع اس کو ستانے کا کیا ہو سکتا ہے، اس کو ستانے کا اس سے بہتر موقع کیا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کچھ نوجوانوں کو بلایا، کہا کہ جاؤ وہاں سے اونٹ کی اوجھڑی اٹھا کر کے لاؤ۔ تو ان ظالموں نے، ابو جہل، عتبہ اور شیبہ نے، یہ 7 لوگوں نے پکڑ کر لایا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے تو اس اوجھڑی کو لا کر کے آپ کے پیٹھ پر رکھ دیا گیا۔ اتنی وزندار اوجھڑی لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر رکھ دی گئی، آپ سجدے کی حالت میں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، میں کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھ رہا تھا، آپ سجدے میں ہیں، تل ملا رہے ہیں، لیکن کیا کروں، اگر اکیلا ہوں، جاتا ہوں تو یہ لوگ مجھے ستائیں گے، مجھے اپنا دشمن بنا لیں گے۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، مجھے برداشت نہیں ہوا، میں دوڑتے ہوئے سیدھے آپ کے چہیتے دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، کہا کہ ابو بکر، اللہ کے نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ پھر وہاں سے نکلے، آپ کی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کہا اے اللہ کے رسول کی بیٹی، اے لخت جگر اللہ کے رسول کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا۔ تو دونوں دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں خدمت میں حاضر ہوئے، کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی سجدے کی حالت میں، اور آپ پر اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی گئی ہے۔ دونوں بڑی مشکل کے ساتھ اس اوجھڑی کو اٹھاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے زار و خطار آنسو بہہ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہی ہیں، ابا جان، یہ ظالم آپ کو کیسی تکلیف دے رہے ہیں، ابا جان آپ کو یہ ظالم کیسی تکلیف دے رہے ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے زار و خطار آنسو بہہ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی، خصوصاً آپ کی بیٹی کے آنکھوں سے جو آنسو نکل رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اللہ اکبر، نبی ہاتھ اٹھا کر دعا فرما رہا ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ، یہ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ جتنے ہیں 7 کافروں کے نام حدیث میں آتے ہیں، اللہ کے نبی نے لیا اور فرمایا، اللہ میں ان کو تیرے حوالے کر دیتا ہوں، اللہ تو ان کے ساتھ معاملہ فرما، اللہ تو ان کی گرفت فرما۔ اللہ اکبر۔ ابھی ابو لہب، ابو جہل، ابو عتبہ، شیبہ کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے، ہنس رہے تھے، نبی کا مذاق اڑا رہے تھے کہ دیکھو نبی سجدے کی حالت میں کیسے تل ملا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب نبی کی زبان مبارک سے بد دعا نکلی تو ان ظالموں کے چہرے سے ہنسی اٹھ گئی، ان کے چہرے سے جو خوشی آ رہی تھی، دیکھ کر ہنس رہے تھے، اللہ اکبر، ان کے چہروں سے ہنسی اڑ گئی۔ کہنے لگے، محمد نے ہمارے لیے بد دعا کر دی ہے، اب محمد کی بد دعا اب ہمیں ہلاک کر دے گی، محمد کی بد دعا اب ہمیں ہلاک کر دے گی۔ پریشان ہو کر وہاں سے چلے گئے۔
اللہ اکبر۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ میں نے دیکھا کچھ دنوں کے بعد ان لوگوں کی 7 لوگوں کی لاشیں بدر کے میدان میں، بدر کے کنویں کے اندر پڑی ہوئی تھی، جن کو کتا بھی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ سڑی ہوئی لاشیں اس بدر کے کنویں میں پڑی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے، آپ نے کنویں کے پاس کھڑے ہو کر دیکھا کہ ان 7 کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا، اللہ نے میرے وعدے کو پورا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ جب مظلوم کی بد دعا منہ سے نکلتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ قبولیت کا وقت ہو اور پھر تمہاری زندگیاں برباد ہو جائیں۔ کتنی مثالیں بھری پڑی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ایک اور مثال دیتا ہوں، یہ تو اللہ کے نبی تھے، صحابہ کی 1-2 مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے مشہور صحابی، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ کے کافروں نے، ظالموں نے آپ کو پکڑ لیا اور پکڑ کر لے گئے، اور مقام تنعیم میں ایک تو مارتے رہے جیل میں بند کر کے، اور پھر ان کو پھانسی دینے کے لیے میدان تنعیم میں لے آئے۔ حدیث میں آتا ہے، صحابی رسول بیان کرتے ہیں، آپ کے پورے جسم پر زخم لگے ہوئے تھے، تیر کے، بھالے کے، چاقو کے، آپ کے پورے جسم پر زخم لگے ہوئے تھے، خون بہہ رہا تھا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پر لٹکا دیا گیا اور آپ کو خنجر لے کر مارا جاتا اور کہا جاتا کہ اے خبیب، اگر اپنی رہائی چاہتے ہو، اپنی رہائی چاہتے ہو، اپنی زندگی کی بھیک چاہتے ہو، تو صرف ایک جملہ کہہ دو۔ کیا جملہ؟ یہ کہہ دو کہ کاش میں چھوڑ دیا جاؤں اور میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہو جاتے۔ کوئی کفریہ جملہ نہیں تھا۔ یہ کہہ دو کہ اللہ 2 ہے 3 ہے، نہیں، محمد رسول نہیں ہے، یہ نہیں کہا۔ صرف اتنا کہہ دو کہ جو مجھے تکلیف دی جا رہی ہے، کاش میں تھوڑی دیر کے لیے بازو ہو جاؤں اور میرے جگہ محمد کو لا کر کے کھڑا کر دیا جائے۔ یہ اتنا جملہ کہہ دو، ہم تمہیں چھوڑ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ قربان جائیے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ پر آپ نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ میں ہٹ جاؤں اور میری جگہ محمد کو کھڑا کر دیا جائے، مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میری زندگی بخش دی جائے اور اس کے بدلے میں میرے نبی کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ خبیب اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ تم مجھے چھوڑنے کی بات کرتے ہو، مجھے چھوڑ دیا جائے، نبی کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے، خبیب اس کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ تو ایک ظالم نے خنجر اٹھا کر پھر آپ کے سینے پر مارا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے زبان سے الفاظ نکلے، بد دعا کے الفاظ نکلے، کہا کہ اللہ ان لوگوں کو گن لے، اللہ ان لوگوں کو گن لے، اللہ ان کو نہ چھوڑنا، ان میں سے کسی کو نہ چھوڑنا۔ اللہ اکبر۔ زبان مبارک سے حضرت خبیب کے بد دعا نکلی۔ جیسا کہ میں نے کہا، دل سے جو آواز نکلتی ہے پرواز رکھتی ہے، مگر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ خبیب کی بد دعا نکلی، اللہ نے قبول فرما لیا۔ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں، چند دنوں کے بعد میں نے دیکھا کہ یہ جتنے لوگ جو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچا رہے تھے، ان سب کو قتل کر دیا گیا، ایک بھی نہیں بچا، اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا۔ تو اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچیں۔ آئیے ایک اور مثال دیتا ہوں، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی، بڑے مقدس صحابی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں سنائیں۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خلافت میں آپ کو کوفہ کا گورنر بنایا، کوفہ کا بادشاہ بنا دیا۔ آپ وہاں گئے، آپ نے بادشاہ کی، تو وہاں کے لوگوں نے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت کی، کہا کہ امیر المومنین، یہ جو حضرت سعد بن وقاص ہیں، آپ وقت کے خلیفہ تھے، وقت کے امام بھی تھے، کہا کہ ہم ان کے بارے میں شکایت کر رہے ہیں کہ یہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکوائری کے لیے آ گئے، کیا بات ہے؟ سعد بن وقاص کے خلاف شکایت کی جا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا حضرت سعد بن وقاص کو، کہا کہ سعد بن وقاص، تمہارے خلاف میں شکایت کی گئی ہے کہ آپ نماز صحیح نہیں پڑھاتے، کیا بات ہے؟ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین، جو طریقہ میں نے نبی سے سیکھا تھا اسی طریقے سے میں نماز پڑھتا ہوں، اسی طریقے سے میں نماز پڑھتا ہوں، اگر دیکھنا ہو تو دیکھ لو۔ حضرت سعد بن وقاص نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، لوگ بھی جمع تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جمع تھے، آپ نے نماز پڑھی، نماز ختم ہوئی تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کی قسم، یہ طریقہ نبی کا طریقہ ہے، یہ طریقہ نبی کا طریقہ ہے، تم نے کوئی غلط نماز نہیں پڑھائی۔ اتنے میں ایک شخص اٹھا، دیکھا کہ جو ان کے سامنے شکایت کی گئی تھی فیل ہو گئی، اب اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے ظالم اسامہ بن، کوئی اس کا نام ہے، اسامہ نام کا شخص اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر کہتا ہے، امیر المومنین، ہمارے پاس ان کی اور شکایتیں ہیں۔ کہا کیا شکایت ہے؟ کہا کہ یہ جنگ میں ہمارے ساتھ کبھی نہیں آتے، خلیفہ ہو کر کے ہمارے ساتھ جنگ میں نہیں آتے، اور دوسرا مال غنیمت تقسیم کرتے ہیں تو مال غنیمت کو ہڑپ کر جاتے ہیں، اللہ اکبر، اور جب فیصلہ کرتے ہیں تو ناانصافی کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وقت کے خلیفہ کی شکایت کی جا رہی کہ یہ جنگ میں شریک نہیں ہوتے اور مال کو ہڑپ کر جاتے ہیں، غنیمت کا مال۔ اللہ اکبر، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تکلیف ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی۔ حضرت سعد بن وقاص نے کہا، امیر المومنین، اس نے 3 شکایتیں کی ہیں، میں بھی اس کے مقابلے میں اس کے لیے 3 بد دعائیں کرتا ہوں، 3 بد دعائیں کرتا ہوں۔ پہلی بد دعا یہ ہے کہ اللہ اس کو محتاج بنا دے زندگی بھر کے لیے، اور دوسری میری بد دعا یہ ہے کہ اللہ اس کی عمر کو دراز کر دے، اس کی عمر کو لمبی کر دے۔ ایک ہے کہ عمر کا گھٹ جانا، اور یہاں ہے کہ عمر کو بڑھا دیا جانا، کہا کہ اس کی عمر کو اللہ دراز کر دے، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ اسے آزمائشوں میں مبتلا کر دے۔ اللہ اکبر، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دل ٹوٹا ہوا تھا، آپ نے زبان سے بد دعا کی، اللہ نے بد دعا کو قبول فرما لیا۔ صحابہ رسول بیان کرتے ہیں، حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ہم نے دیکھا اس شخص کو کہ وہ آدمی لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہا تھا، اللہ نے محتاج کر دیا، دانے دانے کے لیے ترس گیا، اللہ نے بھکاری بنا دیا اسے۔ اور جو دوسری بد دعا کی تھی، اللہ اس کی عمر کو دراز کر دے۔ اتنی عمر لمبی ہو گئی، اس کے بہویں آنکھوں پر ایسے پڑ جاتی تھیں، کسی کو دیکھنا ہوتا تو ایسے اٹھا کر کے دیکھتا تھا۔ اتنی زیادہ لمبی عمر میں آدمی کہاں چل پائے گا، کہاں کھائے گا، کہاں چل سکے گا؟ پورا آدمی ایک قسم سے کمزور ہو جاتا ہے۔ تو حضرت سعد بن وقاص نے کہا کہ اللہ اسے اتنی لمبی عمر دے دے کہ اس کی عمر اس کے لیے بھاری پڑ جائے۔ تو لوگوں کے سامنے پھرتا تھا بڑی تکلیف سے، تو کہتا تھا کہ لوگوں، سعد بن وقاص کی بد دعا نے مجھے برباد کر دیا۔ کہتا ہے کہ لوگوں، سعد بن وقاص کی بد دعا نے مجھے برباد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے لوگوں، کسی کی مظلوم کی بد دعا کو نہ لیا کرو، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا جب دل سے نکلتی ہے تو اللہ کے اس کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اور آخری مثال بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ نجد کے کچھ لوگ آئے اور آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے پاس کچھ لوگ اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ کچھ لوگوں کو تبلیغ کے لیے ہمارے پاس بھیج دیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایمان لے آئیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اچھی بات ہے کہ قبیلے کے لوگ، وہاں کے نجد کے لوگ اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ تو اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو، جو حافظ قرآن تھے، عالم دین تھے، اللہ کے نبی نے
70 صحابہ کو نجد کو بھیجا جا کر تبلیغ کرنے کے لیے۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان کے ساتھ غداری کی، بے وفائی کی۔ کیا یہ کہ وہاں کے لوگوں نے ان تمام 70 صحابہ کو شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی بچ کر آئے۔ 60 پر 9 صحابہ جو حافظ قرآن تھے، عالم دین تھے، ان 60 پر 9 صحابہ کو شہید کر دیا گیا۔ ان کے ہاتھوں کو پیروں کو کاٹ دیا گیا، ان کا مسئلہ کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر پہنچی، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کے لیے 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینے تک لگاتار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فجر کی نماز میں بد دعا فرمائی۔ اسی بد دعا کا نام ہے قنوت نازلہ۔ اللہ کے نبی نے ان ظالموں کے لیے، ان کافروں کے لیے 1 مہینے تک فجر کی نماز میں بغیر ناغے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک ان کے اوپر قنوت نازلہ پڑھی اور بد دعا فرمائی کہ اللہ اس کو ہلاک کر دے۔ تو ان تمام دلائل سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، پاور دیا ہے، پیسہ دیا ہے، تو آپ گھمنڈ میں، تکبر میں نہ رہیں اور یہ نہ سمجھیں کہ چلو میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ یاد رکھو، ظالم کی زندگی بڑی ہو سکتی ہے، لیکن مظلوم کی بد دعا جب نکلتی ہے تو پھر ہلاکیت اور بربادیت کو پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے مظلوموں کی بد دعاؤں کو نہ لیا کریں۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خصوصاً میں اللہ رب العالمین سے خطبے کے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان کو اللہ تعالیٰ امن اور سلامتی کا ملک بنا دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کو محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ اس اتحاد کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرما دے۔ اے اللہ، جو لوگ ہندوستان میں فساد مچانا چاہتے ہیں، اللہ تو ان کو ہلاک و برباد کر دے۔ اے اللہ، وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر امن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اللہ تو ہم ان کے معاملے کو تیرے سپرد فرماتے ہیں۔ اللہ تو ان کے ساتھ جیسے بہتر ہو سکتا ہے اللہ ان کے ساتھ معاملہ فرما۔ اے اللہ العالمین، ہم تمام کو تیرے حضور میں سرب سجود ہو کر تجھ سے امن کی، سلامتی کی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری آخری دعا یہی ہے کہ جب تک ہمیں دنیا میں باقی رکھ، ایمان پر باقی فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، ہمارے عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے بڑوں کی، بچوں کی زندگیوں کی حفاظت فرما، اور جو ظالم غلط ارادے رکھتے ہیں اللہ ان کے ارادوں کو انہی پر لوٹا دے۔ اے اللہ، ہمارے اوپر ایسے حکمرانوں کو نازل فرما، ایسے حکمرانوں کو مسلط فرما جو ہم پر رحم کرنے والے ہوں۔ اے اللہ، ہمارے اوپر ایسے حکمرانوں کو نہ مسلط فرما جو ہم پر ظلم کرنے والے ہوں۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ اللہ، ہمارے اوپر ایسے حکمرانوں کو مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کرنے والے ہوں۔ اللہ، ہم تمام کو ان تمام ظالموں سے اللہ نجات فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر